افغان بارڈر سے خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز نے 54 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR نے بتایا خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے دراندازی کی کوشش کی، سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ مارے گئے خارجیوں سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ ہلاک خارجی غیر ملکی آقاؤں کے حکم پر پاکستان میں بڑی دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ دراندازی ناکام بنانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گرد سرحد پار کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ یہ جتنی دفعہ کوشش کریں گے ناکام ہوں گے۔ جو بھی پاکستان کے خلاف سازش کرے گا اس کے لیے معافی نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، بتایا 26 اور 27 اپریل کی شب خارجیوں نے شمالی وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، فورسز نے آنے دیا اور پھر 3 اطراف سے کارروائی کی۔ یہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو پیغام ہے۔ پاک فوج سرحد پر ایک ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہے۔ دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ایسے ہی پکڑ کر ماریں گے۔ حالیہ دنوں میں کسی بھی آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ آج سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ بھارت نے کچھ کیا، اس کا جواب ملے گا۔ بھارت سمجھ رہا تھا ڈرامہ ہو گیا، اس کا سودا بک گیا۔ یہ جتنی بار کوشش کریں گے ناکام ہوں گے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کو سہولت کاری فراہم کرتا ہے۔ بھارتی حکومت دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ۔ کلبھوشن یادو، بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کا ثبوت ہے۔ بھارت دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ کرتا ہے۔ پاکستان دہشت گردوں اور دنیا کے درمیان دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر بھارت کے انتہا پسندوں کا حملہ، پتھراؤ سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ برطانوی پولیس نے ایک حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ بی جے پی کے حامیوں نے ہائی کمیشن پر زعفرانی رنگ پھینک دیا۔ ہائی کمشنر محمد فیصل نے میڈیا بریفنگ میں بتایا حملہ آور پتھر ساتھ لے کر آیا تھا۔ ہیڈ آفس کے دفتر کو نقصان پہنچایا گیا۔ فون کرنے پر پولیس فوری پہنچی۔ حملے پر تشویش ہے۔ حملے کی رہائش گاہوں کو بھی انتہا پسندوں سے خطرہ ہے۔ پولیس نے حملہ آور کی شناخت نہیں بتائی۔ برطانوی دفتر خارجہ کے ساتھ معاملہ اٹھایا۔ سیکیورٹی فراہم کرنا برطانوی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ملزمان کو سزا دی جائے۔ بھارت نے دراندازی کی یا حملہ کیا تو متناسب سے زیادہ جواب دیا جائے گا۔ ہم کشیدگی بڑھانا چاہتے ہیں، نہ کسی اقدام میں پہل چاہتے ہیں۔ بھارت نے کشیدگی نہ بڑھائی تو پاکستان بھی فوجی کارروائی سے گریز کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا روسی میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت ہم پر جو الزام لگا رہا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ خطے میں دہشت گردی کا اصل شکار پاکستان ہے۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن یا کمیٹی پر تیار ہے۔ ایران یا کسی بھی ملک کی طرف سے کوئی اقدام ہوتا ہے تو خیر مقدم کریں گے۔ بھارت آبی دہشت گردی کر رہا ہے، بغیر اطلاع پاکستان کی طرف بڑا آبی ریلا چھوڑ دیا۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور خطے میں بڑھتی کشیدگی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا بھارت کی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے مسترد کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے چین کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے یک طرفہ اقدامات اور جنگی جنون پر مبنی پالیسیوں کی مشترکہ طور پر مخالفت کی۔ سعودی عرب اور ایران خطے کے استحکام کے لیے سرگرم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایران پاکستان اور بھارت میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کا خواہش مند ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے بھی پاکستان اور بھارت کے وزراء خارجہ سے رابطے۔ علاقائی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور استحکام کے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، پہلگام واقعے پر بھارت کو پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر شکست کا سامنا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بیان میں متنازع الفاظ شامل نہیں ہونے دیے۔ سلامتی کونسل کے بیان میں پہلگام کی جگہ جموں کشمیر کا نام شامل کروایا گیا۔ پاکستان کے خلاف کسی طرح کی الزام تراشی سے بھی گریز کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہوئے تمام ملکوں سے مطالبہ کیا وہ اس معاملے میں تعاون کریں۔ کونسل کے ارکان نے واقعے کے ذمہ داران کا احتساب کرنے پر زور دیا۔
بھارتی کانگریس کے کیرالا یونٹ نے پہلگام واقعے پر سوالات اٹھا دیے. کہا پہلگام کوئی سرحدی گاؤں نہیں جہاں کوئی بھی آئے اور کارروائی کر کے چلا جائے. یہ ایل او سی سے 200 کلومیٹر دور ہے. 4 دہشت گرد اتنا اندر کیسے آئے اور پھر بھاگ گئے؟ جب پہلگام میں ایسا ہو گیا تو ہمارے شہر کتنے محفوظ ہیں؟ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت میں کشمیری طلبہ پر تشدد کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ. موہالی میں ہندوؤں نے ہاسٹل میں رہائش پذیر کشمیری طالبہ کو ہراساں کیا. طالبہ نے بتایا کہ انتہا پسند ہندوؤں نے ان کے کمرے کے دروازے پر لاتیں ماری، گالیاں اور دھمکیاں دیں. مجھے اور میری دوست کو حملہ آوروں سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑا. امید ہے بھارت کسی قسم کی غلطی نہیں کرے گا. اگر بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو پاکستان کا جواب تاریخ لکھ دے گا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں آج دو قومی نظریے کا ایک حرف سچ ثابت ہو رہا ہے. مودی کی دشمنی صرف مسلمانوں سے ہے. بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے. موجودہ صورتحال میں پاکستانی میڈیا کا کردار قابل تحسین ہے. کینالز منصوبے کے خلاف کراچی نیشنل ہائی وے کے قریب لنک روڈ پر وکلا اور قوم پرست جماعتوں کا احتجاج. پولیس نے 10 افراد کو گرفتار کر لیا. مشتعل مظاہرین نے پولیس موبائل کو آگ لگا دی. گلشن حدید کے قریب ریلی کے دوران ہنگامہ آرائی. مظاہرین کی دکانوں میں توڑ پھوڑ. دھرنے کے باعث ٹھٹا کراچی قومی شاہراہ بلاک. وکلا کا ببر لو بائی پاس پر دھرنا 10ویں روز بھی جاری. قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل. سامان سے لدے ٹرک اور ٹرالر پھنس گئے. ڈرائیورز اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا. سینٹ ضمنی انتخاب میں ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کی امیدوار کی حمایت کا فیصلہ. ایم کیو ایم پاکستان نے پیپلز پارٹی قیادت کو فیصلے سے آگاہ کر دیا. پیپلز پارٹی کا وفد ناصر شاہ کی قیادت میں ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہنچ گیا. سینیٹر تاج حیدر کی خالی نشست پر پی پی کی طرف سے وقار مہدی امیدوار ہیں. ناصر شاہ نے علی خورشیدی کے ذریعے ایم کیو ایم قیادت سے حمایت کی درخواست کی. ایران کے شہر بندر عباس میں کمرشل بندرگاہ پر میزائلوں کے سامان میں دھماکے سے اموات کی تعداد 28 ہو گئی. 800 سے زائد زخمی ہیں. ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا کہنا ہے دھماکہ کنٹینرز میں کیمیکل مواد پھٹنے سے ہوا. بندرگاہ پر مارچ میں چین سے 2 جہازوں میں سوڈیم پرکلوریٹ راکٹ فیول کی ایک کھیپ پہنچی تھی. ایندھن کو ایران کے بیلسٹک میزائلوں کے لیے استعمال کیا جانا تھا. بندر عباس میں آج سکول، دفاتر اور جامعات بند ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے رابطہ. جانی نقصان پر اظہار افسوس. سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا بھی حادثے میں اموات پر ایرانی صدر سے اظہار تعزیت. پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بڑی پیش رفت. ٹرمپ کی حمایت یافتہ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کی پاکستان کرپٹو کونسل کے ساتھ شراکت. پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کی ٹیم نے معاہدے پر دستخط کیے. وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان تیزی سے ترقی کرنے والی کرپٹو مارکیٹوں میں سے ایک کے طور پر ابھرے گا. پاکستان ہر طرح کی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے وفد سے گفتگو. کہا سرمایہ کاروں کے تحفظ کی ذمہ داری ہر صورت نبھائیں گے. ہم نے بعض شرپسندوں کے حملوں کا سخت نوٹس لیا ہے. ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے. جماعت اسلامی نے ڈاکٹروں کے احتجاج کی حمایت کر دی. حافظ نعیم الرحمان کی ڈاکٹروں سے آؤٹ ڈور احتجاج ختم کرنے کی اپیل. لاہور میں احتجاجی ڈاکٹر سے ملاقات کے بعد حافظ نعیم الرحمان نے کہا وائٹ کوٹ احتجاج کی حمایت کرتے ہیں. کوشش کریں آپ کی کسی اقدام سے مریضوں کو پریشانی نہ ہو. ہم آپ کا مقدمہ عوام کے ساتھ مل کر لڑیں گے. حکومت نے احتجاج کو چلنے کی کوشش کی تو اسے پورے ملک میں نتائج بھگتنا پڑیں گے. لوور اور اپر کرم کے قبائلی عمائدین کی جانب سے بھاری ہتھیار رضاکارانہ طور پر جمع کرانے کا سلسلہ. ڈپٹی کمشنر کرم کہتے ہیں کوہاٹ امن معاہدے کے تحت فریقین کے 1000 بنکرز مسمار کیے گئے. گجرات کے مسلمانوں کا قتل عام نہیں بھولے. مودی سن لو تمہارا ہر شہر ہمارے میزائلوں کے نشانے پر ہے.
پاکستان پر حملہ کیا تو پورا بھارت قبرستان ہوگا. صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے تو پانی ہماری زندگی. ایک بوند بھی پانی روکا تو لاشوں کے انبار لگا دیں گے. بھارت نے سرحدی گاؤں اٹاری میں فصلوں کی کٹائی کے اعلانات کروا دیے. ذرائع کا کہنا ہے بی ایس ایف کی جانب سے کسانوں کو فصلوں کی کٹائی کے لیے 2 دن کی مہلت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے 2 دن بعد سرحد کے قریب گیٹ بند کر دیے جائیں گے. دفاعی ماہرین کہتے اعلانات سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کا جنگی جنون بڑھ رہا ہے. بھارت نے روایتی جنگ کا آغاز کیا تو خود بھی محفوظ نہیں رہے گا. جنگ شروع بھارت اور اختتام پاکستان کرے گا. پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر. طویل فاصلوں سے دہلی اور امرتسر آنے والی 33 پروازوں میں 2 سے 9 گھنٹے تک کی تاخیر. بھارتی نائب صدر کو روم سے دہلی واپس لے جانے والی پرواز کو طویل مسافت طے کرنا پڑی. نیو یارک، ٹورنٹو، ویانا، لندن سے دہلی کی 8 پروازوں میں 3 سے 9 گھنٹے تک تاخیر ہوئی. دمام، فرینکفرٹ، برمنگھم، پیرس، میلان سے دبئی کی پروازیں بھی تاخیر کا شکار. بھارت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں. خانپور، لیاقت پور میں بھی شہری پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے گھروں سے نکلے. صادق آباد اور رحیم یار خان کے عوام نے بھارت کو خبردار کیا کہ وہ پاکستانی قوم کو نہ للکارے. چشتیاں، رجحان اور اچ شریف میں بھی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. وزیر آباد، پنڈی بھٹیا میں پاک آرمی کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں. شرکا نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا پیغام دیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے اعزاز میں بغداد میں پاکستانی سفیر کا ظہرانہ. گورنر سندھ کی بغداد میں مقیم پاکستانیوں سے ملاقات، ان کے مسائل، تجاویز اور تعاون پر گفتگو کی گئی. گورنر سندھ نے کہا بیرون ملک پاکستانی ہماری پہچان اور قومی ترقی کا سرمایہ ہے. غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری. 24 گھنٹے میں مزید 51 فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں اسرائیلی فوجی ہلاک. تل ابیب میں غمالیوں کی رہائی کے لیے بڑا مظاہرہ. مظاہرین نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم مسلسل عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. فوری جنگ بند کریں اور غمالیوں کو گھر لے کر آئیں. حماس 5 سال کے لیے جنگ بندی کی صورت میں اسرائیل کے تمام قیدیوں کو رہا کرنے پر آمادہ. ٹرمپ کی تیسری بار صدر بننے کی مہم پر ریپبلکنز ووٹرز ناخوش. امریکی صدر کے بیٹے کی ٹرمپ 2028 ہیٹ پہنے تصویر وائرل. ٹرمپ سٹور نے تیسری مدت صدارت کی انتخابی مہم کے لیے تیار ہیٹ کی فروخت شروع کر دی. ریپبلکنز ووٹرز نے سروے میں رائے دی ٹرمپ کو تیسری بار الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. امریکی آئین کے تحت کوئی شخص 2 بار سے زیادہ صدر نہیں بن سکتا. روس نے یوکرین کے زیر قبضہ علاقے کرسک کا کنٹرول حاصل کر لیا. کرسک پر یوکرینی فوج نے اگست میں قبضہ کیا تھا. روسی میڈیا کا کہنا ہے یوکرین کے زیر قبضہ آخری علاقے گورنال میں بھی حملہ آور یونٹ اور خصوصی دستوں کو شکست دے دی گئی. ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے روسی صدر بغیر کسی شرائط کے یوکرین سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ملک کے مختلف شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں. دادو میں پارہ 47، لاڑکانہ میں 46 ڈگری کو چھو گیا. سبی، جیکب آباد، نواب شاہ میں 45، رحیم یار خان میں 44، بہاولپور 43، ملتان 42، فیصل آباد اور لاہور میں پارہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا. اسلام آباد، پشاور میں 37 اور کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پی ایس ایل 10 میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. سیزن 10 میں دونوں ٹیمیں دوسری بار ٹکرائیں گی. پہلے میچ میں کوئٹہ نے پشاور کو 80 رن سے آؤٹ کلاس کیا تھا. گزشتہ روز لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 5 وکٹ سے شکست دی. ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر دیکھیے براہ راست. اور پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش. آج بنیں گی مہمان اداکارہ نوال سعید، کھیلیں گی معصومانہ کھیل. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ. عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے.